اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بڑا حسین بنایا، اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر حسن رکھا ہے، لیکن اس کائنات کے اندر جب ہم نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں، ہم بنظر عمیق جب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کائنات کے اندر جہاں ہمیں حسن نظر آتا ہے وہاں کسی بھی چیز کے اندر اگر غور و فکر کی جائے تو دوسرے پہلو کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی کمی اور نقص بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ کے اندر مائک ہے، بڑا خوبصورت آواز کو کیچ کرتا ہے، اللہ نہ کرے اگر اس کے اندر کرنٹ آ جائے، ایک اعتبار سے اس کے اندر خوبی ہے کہ یہ آواز کو حسین بنا کے پیش کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کرنٹ آ جائے تو یہ نقصان کا پہلو ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے یہ حسین منظر ہے، ان لگی ہوئی لائٹوں پہ نظر دوڑائیں، حسن منظر پیش کرتی ہیں، مگر جب ننگی تار پہ ہاتھ لگتا ہے تو جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر الخرز آپ پھول کو دیکھیں، خوشبو دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے، لیکن اسی خوشبو اسی پھول کے ساتھ لگا ہوا کانٹا اس کے اندر چبھن بھی ہے، یہ اس کے نقصان کا پہلو ہے۔ آپ اس آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھیں، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، یہ اس کے نقصان کا پہلو ہے۔ آسمان کے ستارے ایک وقت چمکنے کے بعد وہ چھپ جاتے ہیں، ایک پہلو سے خوبی ہے، دوسرے اعتبار سے دیکھیں نقص اور عیب نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بڑا حسین بنایا، سمندر کی لہروں کے اوپر نظر جاتی ہے، توجہ مبذول ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن انہی لہروں کے اندر جب کوئی غرق ہوتا ہے جان چلی جاتی ہے، یہ اس کے نقصان کا پہلو ہے۔ پہاڑ کی بلندیوں پہ نظر دوڑائیں، توجہ کھینچی چلی جاتی ہے، مگر اسی بلندی سے کوئی گرتا ہے جان چلی جاتی ہے۔ الخرز اللہ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو حسن بخشا، اس کائنات کے ذرے ذرے کو حسین بنایا، مگر جب دیکھا جاتا ہے ایک اعتبار سے حسن نظر آتا ہے، دوسرے پہلو کے اعتبار سے نقص نظر آتا ہے۔ کیا اللہ کی اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر کمال ہی کمال ہو، جس کے اندر عروج ہی عروج ہو، جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہو، جس کے اندر عیب نہ ہو، جس کے اندر نقص نہ ہو، جس کے اندر کسی پہلو سے نقصان نہ ہو؟ بریلی کی سرزمین سے خیرت کی دنیا کا امام بولتا ہے، فرماتے ہیں اگر رب کی کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہو جس کے اندر کمال ہی کمال ہو، جس کے اندر عظمت ہی عظمت ہو، جس کے اندر عروج ہی عروج ہو، اور تمہیں مدینہ کی سرزمین میں لے کر چلا جاتا ہوں، وہ کمال ہے، حسن حضور ہے کہ نقص گماں جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرمایا وہ میرے مصطفیٰ کا حسن ہے، جہاں جس پہلو سے بھی دیکھو گے تمہیں کمال ہی کمال نظر آئے گا، تمہیں عروج ہی عروج نظر آئے گا۔ فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے مکان ہے، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور فرمایا کرو مدحا اہل دول رضا، شعر سننے سے پہلے وضاحت سنیے گا۔ نان پارا ایک بستی کا نام ہے، وہاں کا ایک بہت بڑا سردار اور رئیس اعلیٰ حضرت کے پاس آتا ہے، اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے آپ بہت حسین شاعر ہیں، میری مدح کے اندر اور میری تعریف کے اندر چند جملے لکھے، میں آپ کو اتنا نوازوں گا آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، میں کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا آپ اس طرح کریں، مجھ سے وہ لے کر اپنے جتنے بھی دینی معاملات ہیں ان کے اندر وہ پیسہ صرف کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کرتا۔ جب اس کا اصرار پڑتا ہے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کروں مدحا اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا۔ فرمایا دنیا داروں کی تعریف اور اعلیٰ حضرت بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ احمد رضا روٹی کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لکھتا، جب بھی لکھتا ہے رب کے رسول کی عزت کے لیے لکھتا ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔